وزیر اعلیٰ سندھ نے بارش کے حوالے سے جو اجلاس ہوا جس میں جو متعلقہ شخصیات تھیں ان میں چیف میٹرولوجسٹ بھی تھے، تو اس میں کیا طے پایا؟ اب انتظامی امور کا تمام تر جائزہ لیا گیا کہ وزیر اعلیٰ نے کہا تمام ڈویژنل کمشنرز کو انہوں نے ہدایت کر دی ہیں اور جو نالوں کی نگرانی اور نشیبی علاقوں میں نکاسی آپ کے لیے مشینری ریکوائرڈ ہے اس کو بر وقت یقینی بنایا جائے۔ تو اس پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا ارینجمنٹس ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈپٹی کمشنر سینٹرل فواد غفار سومرو۔ تھینک یو سو مچ فواد صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس فار ویٹنگ۔ یہ ذرا بتائیے گا کہ اس دفعہ بارش کی تیاریاں بہت زیادہ ہیں یہاں پر، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہلکی پھلکی بارش ہو جائے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کل گڑھا کہاں تھا آج کہاں ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ اٹ مسٹ بی کوائٹ کنسرننگ فار یو گائز ایز ویل۔ کیا تیاریاں کر رہے ہیں پھر؟ جی بالکل، اس میں دیکھیں اس دفعہ جو رین کی پریڈکشن ہے، فورکاسٹ ہے، وہ تقریباً انٹرمیٹنٹ اسپیلز ہیں جو کہ 31 اگست تک چلیں گے۔ جی جی، اب اس میں ایک خوشائن بات یہ ہے کہ انٹرمیٹنٹ ہیں اور اسپیلز جو ہیں وہ تقریباً کمیولیٹیولی تقریباً 200 mm تک بارش کی فورکاسٹ ہے اور تقریباً 40 mm تک زیادہ سے زیادہ ایک اسپیل ہے۔ ابھی میں آپ کے ہی چینل پہ ٹکر دیکھ رہا تھا تو تقریباً 42 mm یا 52 یا 53 mm بارش ہوئی ہے قائد آباد میں، اور کہیں سرجانی میں یا ماری پور میں بہت کم ہوئی ہے، 10 یا 12 mm ہوئی ہے۔ تو یہ انٹرمیٹنٹ اسپیلز ہیں جو مختلف علاقوں میں شہر کے ہو رہے ہیں، اور تیاری پوری طرح ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈویژنل ایڈمنسٹریشن پوری طرح گیئرڈ اپ ہے۔ کنٹرول رومز ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژنل لیول پہ بھی اسٹیبلش کیے گئے ہیں، ریسکیو 1122 پی ڈی ایم ہے، اور تمام سوک اور جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ تمام متحرک ہیں۔ لیکن اس وقت جو آپ نے خود نمبرز ہمیں دیے وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، بارش تو ابھی ہونی ہے، اور جیسے کہ صرف اگر ہم کراچی سے نکل کے سندھ کے باقی علاقوں کی بات کریں تو وہاں کہیں تو 400 کہیں تو 500 کی پریڈکشن ہے۔ میں صرف آج کی صورتحال پہ فوکس کروں، زیادہ بارش نہیں ہوئی، انڈر پاس میں پانی بھرا ہوا ہے، لوگوں کو صبح آفس آنے میں مشکلات ہوئی، ہم ٹریفک میں کافی دیر پھنسے رہے، تو یہ انتظامات اچھے ہونے کے باوجود یہ صورتحال اتنی کم بارش میں کیوں ہے؟ دیکھیں انڈر پاسز تقریباً میری جو اطلاعات ہے، میں خود بھی سینٹرل کا ڈی سی ہوں، تو وہ تقریباً کلیئر ہے، اور میں تو آئی ہوں تو مجھے تو پانی ملا ہے۔ کون سے انڈر پاس پہ؟ میں جو یہ والا علاقہ ہے آپ کا نارتھ والا علاقہ ہے، ادھر سے آئی ہوں میں۔ چلیں میں اس کو چیک کر لیتا ہوں، میں خود بھی نارتھ سے ہی آ رہا ہوں، تو وہ تقریباً کلیئر ہو چکے ہیں۔ دیکھیں جب اچانک بارش کا اسپیل چل رہا ہوتا ہے، کوئی شاید 10 منٹ کی کوئی ایسی تاخیر ہو جائے، شاید اس کی وجہ سے پانی تھوڑا سا ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ پانی ابھی آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں یہ سویپنگ کے تھرو ہی جاتا ہے، اور اس پہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا تمام عملہ سڑکوں پر ہے، وہ سویپنگ بھی کرتا ہے اور تمام جو بھی نکاسی آپ کا جو بھی عمل ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اچھا مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے کہا نا کہ شروع میں کہا کہ یہ انٹرمیٹنٹ اسپیلز ہوں گے، یعنی کہ ایک ایک کر کے ہوں گے، ایک ساتھ اتنی بارش نہیں ہوگی، لیکن دا پوائنٹ از کہ جو ان میں ڈفرینس ہے، یعنی کہ ٹائمنگ کے حوالے سے بات کریں، ہو سکتا ہے 4 گھنٹے بعد ہو جائے، 5 گھنٹے بعد ہو جائے، اور پاکستان کی تو بات اپنی جگہ ہے کہ لاہور اور اسلام آباد میں سسٹم الگ طریقے سے ورک کرتا ہے، یہاں پر پانی نکالنے میں وقت لگ جاتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ نہیں، کئی گھنٹوں کی کہانی ہوتی ہے، اس کے اندر یکے بعد دیگرے اسپیلز ہوتے رہیں گے، تو وہ کس طریقے سے مینیج ہوگا؟ ہمارا اسٹارم واٹر ڈرینیج کا کوئی سسٹم نہیں ہے، گلی محلوں کی بات کروں، شاہراہوں کی بات کروں، سیوریج واٹر کا سسٹم اور وہ دونوں مکسڈ ہی ہیں، اسی وجہ سے پھر ہماری سڑکوں کا جو حشر ہوتا ہے، یہ کارپیٹنگ کی آپ مثال لے لیں، یہ نظر نہیں آتی ذرا سی بارش ہو جائے، حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اچھے خاصے پیسے صرف ہوتے ہوں گے اس پر بھی گورنمنٹ کے۔ جی بالکل، دیکھیں ہر شہر کا اپنا سسٹم ایک ڈیزائنڈ ہوتا ہے۔ اب سوائے کراچی کے نہیں، دیکھیں کراچی میں بھی سسٹم بہت بہتر ہے، پچھلے سالوں سے 2022 کے کمپیریزن میں بہت بہتر ہے۔ ان کمپیریزن ود واٹ؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیں اس دفعہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہلے سے ہی زیادہ ایڈمنسٹریشن روڈز پر ہے، کام کر رہی ہے۔ آپ کو پی ڈی ایم اے کی جو بھی ڈی واٹرنگ پمپس ہے وہ آپ کے تمام میجر جو چوکنگ پوائنٹس ہے اور فلیش پوائنٹس ہے آپ کو وہاں پہ آلریڈی اسٹیشنڈ ہے، ان کے نمبر شیئرڈ ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جو میئر صاحب نے ابھی جو باتیں کی اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پہلے سے ہی ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی تمام عملہ ان کی مشینری وہ روڈ پہ رہے گا، وہ سارے کاموں کو خود بھی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو بات کی کہ جی ٹریفک کی ہیلپ لائن بھی اسٹیبلش کی گئی ہے، تو چیزیں اوبویسلی سسٹم ڈیزائن اس طریقے سے نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا، میرا سوال بیسکلی یہ تھا کہ یہ جو ہمارا اسٹارم واٹر ڈرینیج سسٹم، آپ کو پتہ ہے بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ الگ سسٹمز ہوتے ہیں اور سیوریج کے سسٹمز الگ ہوتے ہیں، یہاں پر تو پھر
ایک ہی جگہ مل کے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اسٹارم واٹر ڈرینیج سسٹم تو اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کراچی میں. بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن دیکھیں اسٹارم واٹر ڈرینیج کا سسٹم الگ سے کسی شہر میں بھی ڈالنے کے لیے بہت ہی اس کی کاسٹ بہت زیادہ پروہیبٹیو ہو جاتی ہے. اب وہ تو ماسٹر پلان کا حصہ ہونا چاہیے نا, یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پر ماسٹر پلان لاسٹ ٹائم کب بنا. دیکھیں ابھی اس لیے کارپیٹنگ کا بھی عمل جو ہے وہ اس اسپیل کے بعد شروع کرے گی KMC. یہ میئر صاحب کی بھی واضح ہدایت ہے کہ جو کارپیٹنگ کا عمل ہے وہ اس اسپیل کے اینڈ ہونے کے, مانسون کا اسپیل اینڈ ہونے کے بعد دوبارہ سے شروع ہوگا. بالکل آپ کی بات, یہ ایک پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, یہ ویلڈ بات ہے کہ جی سسٹم اس طرح ڈیزائن ہونا چاہیے, لیکن اربن فلڈنگ جو ہے اچانک سے بہت زیادہ بارش ہونا, یہ ایک جسے زیادہ بارش کے بعد زیادہ پانی آنا, جی بالکل, یہ جیسے دیکھیں اربن فلڈنگ کا فنومینا تو ہر جگہ ہر کوئی فیس ایکسپیرینس کر رہا ہے. دبئی جیسا شہر بھی ایکسپیرینس کر رہا ہے جنہوں نے اس طریقے سے سسٹم ڈیزائن نہیں کیا. لیکن اس میں خوشائن بات یہ ہے کہ جی تقریباً عملہ جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ متحرک ہے اور وہ آن گراؤنڈ ہے, اور چیزوں کو اس طرح صورتحال نہیں ہوتی کہ جی آپ کہیں اسٹینڈرڈ ہو جائیں, آپ کی ٹریفک میں آپ گھنٹوں. ہمارے نمائندے ایک چیز بتا رہے تھے کہ جو میئر صاحب کی ہدایت تو اپنی جگہ, لیکن یہ جو ٹاؤن انتظامیہ ہے وہ اس طرح سے تعاون نہیں کر پا رہی, تو آپ لوگوں کے ساتھ ان کا تعاون ہے یا وہ لوگ بتا رہے تھے کہ پانی ہمارے مینولی نکال رہے ہیں, پانی کی نکاسی جھاڑوؤں سے اور اس طریقے سے مختلف. جی بالکل, دیکھیں اب اس میں کمشنر صاحب نے اس میں بالکل واضح ہدایت دی ہیں کہ جی اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے, وہ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن KMC اور TMC جو ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز ہیں ان کے سامنے ایک کوآرڈینیشن کا ایفرٹ ہم رکھتے ہیں, جو جس طرح آپ کے نمائندے نے خود بتایا کہ جو اندرونی علاقے ہیں اس میں ڈی واٹرنگ کا پمپ یا نکاسی آپ کا کام وہ بیسیکلی TMCs کا کام ہے, اور کیونکہ وہاں پہ بھی اگین وہی مین اور سیور سسٹم ہے تو اس کے نکاسی کا بھی عمل مینولی ہو سکتا ہے. سڑکوں پہ جو پانی جمع ہے آپ دیکھ رہے ہو وہ سویپنگ کے تھرو ہی جائے گا, جھاڑوؤں سے. دیکھیں روڈز پہ جو پانی جمع ہے وہ تو سویپنگ کے تھرو جاتا ہے نا. اب جو عام طور پہ جہاں پہ اسٹارم واٹر ڈرین نہیں ہے, میں ویڈیو نہیں بنا سکا, آپ یقین کریں ایک جگہ سے آتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ سڑک کے اس پار سے پانی نکال کے اس طرح ڈال رہے ہیں, تو میں نے کہا واٹ ڈفرنس. نہیں ایسا نہیں ہوگا, یقیناً کسی سڑک کے ایک طرف اسٹارم واٹر ڈرین کا نیٹ ورک ہوگا تبھی وہ پانی. میں بنارس کی بات کر رہا ہوں, وہ خیر پتہ نہیں آپ کے علاقے میں آتا ہے نہیں آتا. نہیں وہ بنارس کا علاقہ میرے علاقے میں نہیں ہے. اگر مشینری مل جائے تو جو ہمارے ورکر ہیں ان کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی. مشینری تو بالکل ڈپلائڈ ہے. دیکھیں PDM نے 30 میجر پوائنٹس پہ بڑی مشینری ڈپلوائے کی ہے, KMC نے 10 میجر پوائنٹس پہ مشینری ڈپلوائے کی ہے. اس کے علاوہ کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن نے 22 سے 23 سیکشن مشینز اپنی ڈپلوائے کی ہوئی ہیں. لیکن ضروری اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ جو مشینری ہے یہ بڑی ڈایا کی مشینری ہے, 4 یا 6 انچ کی ڈایا کی مشینری ہے. یہ بہت زیادہ مطلب جب پانی کی اچھی خاصی کوانٹٹی ہوتی ہے تو اس کی وڈ واٹرنگ کر سکتے ہیں. یہ جو حیدری والی روڈ ہے یہ آپ کے علاقے میں آتی ہے بورڈ آفس سے آگے جاتے ہوئے, ایک تو وہاں پر سڑک کی حالت وہ آپ کے علم میں, آپ کہہ رہے ہیں بعد میں کارپیٹنگ وغیرہ ہوگی اس پہ کارپیٹنگ. جی بالکل ہوگی. چلے میرے خیال میں اگست یا سپٹمبر میں میرے خیال میں. جی جس طرح میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ اس دفعہ یہ جو لاسٹ اسپیل ہے ابھی جیسا ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں بائی دا 10th of September یہ مانسون کا سیزن ختم ہو جائے گا. ایشو کیا ہے حیدری کے علاقے میں, ایشو کیا ہے؟ اگین دیکھیں وہ اس کا یہ ایشو یہی ہے کہ جی اس کا جو سرفیس ڈرینیج ہے اس میں بھی آپ کو روڈ کے سرفیس سے پانی ڈرین کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے پانی فلائی اوور سے جو نیچے آ رہا ہوتا ہے وہ ایکیومولیٹ ہوتا ہے, اور اس کو بھی اگین سویپنگ کے تھرو ہی ہم نکال لیتے ہیں. یہ جو کارپیٹنگ ہوتی ہے تو ان کمپنیز کا ریکارڈ تو آپ کے پاس ہوتا ہوگا کہ اگر وہ مطلب سرکاری ریکارڈ تو ہوتا ہوگا کہ اگر جو ایک ٹائم فریم دیا گیا تھا اس سے پہلے وہ خراب ہو گئی ہیں تو پھر ان سے پوچھا جا سکتا ہے, مٹیریل کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے. دیکھیں بالکل اس میں بڑے اچھے اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزمز KMC نے ابھی متعارف کرائے ہیں, اور بیسیکلی یہ ڈومین KMC کا ہے, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ہے. وہ ہر جگہ M&R اور ڈیولپمنٹ کے کام کی نگرانی وہ خود کر رہا ہوتا ہے. اور ابھی جو ہماری بات ہوئی تھی میٹروپولیٹن کمشنر صاحب سے, انہوں نے یہی کہا کہ جی انہوں نے بڑے ریپیوٹیڈ فارمز کو اس دفعہ ہائر کیا ہے. لیکن دیکھیں چینج تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے, لیکن ان چیزوں کو آپ بتدریج امپرومنٹ دیکھ رہے ہیں کراچی میں. اب 2022 کی جس طرح بارش کی آپ نے خود بات کی, ابھی تقریباً یہ وہی اسپیل ہے, لیکن اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ بھی میجر آرٹریز کوئی کلاگ نہیں. 3-4 دن بعد ہم اس پہ بات کریں گے. ابھی وہ اب دیکھ لیجیے گا, اس دفعہ صورتحال کافی بہتر ہے اور کافی بہتر ہوگی انشاءاللہ. چلیں جی, تھینک یو سو مچ جی. کمشنر سینٹرل ہمارے ساتھ موجود ہے فواد غفار سومرو صاحب. آئی ہوپ کہ چیزیں بہتر ہیں, لیکن یہ ہے کہ کافی کام کرنا, اتنا بڑا شہر ہے ہمارا اور اتنا اس کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے.